قاری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ جزاکم اللہ۔ اصل میں جہاں انسانی تدبیریں، انسانی کاوشیں دم توڑ دیتی ہیں نا، وہاں سے پھر دعا کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا گودا ہے، مغز ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک روایت میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، یعنی ہم دعا مانگ رہے ہیں تو وہ عبادت ہی ہے۔ وہ عبادت ہے۔ اور اس سے دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی عبادتیں دعاؤں سے خالی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دعا کے اندر بھی، یعنی عبادت کے اندر بھی اصل چیز دعا ہے۔ جیسے اب نماز پڑھ رہے ہیں، جی اب بندہ ہاتھ بند کے کھڑا ہوا ہے، ایسے رکوع کر رہا ہے، سجدے پڑھ کچھ بھی نہیں رہا، جی یعنی اس کی نماز دعاؤں سے خالی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی نہ دن میں دعا ہے، نہ رات میں دعا ہے، نہ افطار میں دعا ہے، نہ اٹھتے بیٹھتے کوئی دعا ہے، نہ کھانا کھانے وقت دعا ہے، یعنی اس کی زندگی دعاؤں سے خالی ہے۔ تو گویا اس کی زندگی جو جب دعاؤں سے خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جی جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اب ہتھیار اسی لیے ہے کہ مومن کہیں بھی تنہا ہو، اکیلا ہو، جنگل ہو، ویرانہ ہو، اس کو جب کسی سپورٹ کی، ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو دعا اس کے لیے ہتھیار بن جاتا ہے۔ آہا اللہ رب العالمین اس کے کام آتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے جب وہ کرتا ہے۔ پھر اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ چونکہ ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، لیکن جس سے ہم دعا کرتے ہیں وہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ ہم بے اگر شک کمزور ہیں وہ طاقتور ہے، بے شک ہم اگر فقیر ہیں وہ غنی ہیں، ہم محتاج ہیں وہ بے نیاز ہے۔ تو ہماری جو یہ ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح پوری کرتا ہے کہ دعاؤں کے سبب، جیسا قرآن مجید میں انٹرو میں آپ نے پڑھا کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون، اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں پھر قبول کرتا ہوں، ڈائریکٹ واہ قبولیت کی بات کی۔ وہ ماشاء جو اللہ سننے کی جو دیر تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نکال دیا کیا کہ بات ہے۔ ادھر تیرے لب پہ وہ تمنا آئے گی اور ادھر تو اس کو پورا سمجھے گا، میں قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور وہ لوگ جو ہمیں پکارنے سے یا ہم سے مانگنے سے، ہمیں بلانے سے، ہماری بندگی سے تکبر محسوس کرتے ہیں تو ان کو عن قریب ہم رسوا کر کے، ذلیل کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، بلکہ اگر یوں کیا جائے، جی 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 میں اس کو بند کر سائلنٹ پہ دیں لگا دیتا ہوں۔ جی اس کو یوں کیا جائے کہ ٹھیک ایک شخص جی گھر میں بوڑھا ہے، اس کے منہ سفید ہو گئے، بالکل بال سفید ہو گئے، کانوں سے سنوائی جاتی رہی، آنکھوں سے بینائی جاتی رہی، زبان سے گویائی جاتی رہی، کمر جھک گئی، جیب بھی خالی ہو گئی، بیماریوں نے گھیر لیا، ایک وفادار بیوی تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور بچے تھے تو بچوں نے اپنی شادیاں کر کے انہوں نے ابا کو گھر سے نکال دیا، چونکہ دمے کا مریض ہے، ساری رات کھانستا ہے، بیویاں بچوں کی کہتی ہیں کہ ابا کو نکال، یہ نہ تو سوتا ہے نہ ہمیں سونے دیتا ہے، اب یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ بچے بیوی کی فرما برداری میں، چونکہ معاشرہ زیادہ تر رن مرید ہے، وہ ابا کو نکال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بوڑھا باپ دیواروں کے سہارے گرتا پڑتا، سارے شہر کے دروازے بند دیکھتا ہے، ایک مسجد کا در اسے کھلا نظر آتا ہے، اور ساری زندگی کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آج مسجد میں اس نے ڈرتے ڈرتے قدم رکھا اور ایک فریاد لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعا، اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، آج یہ تیرا بے کس بوڑھا تیرے اللہ دروازے پر آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ بوڑھا اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جی کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے
کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں. ماشاءاللہ. اللہ کو یہ حیا آتی ہے کیا کہ میں بات ہے. اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں جو زندگی میں آیا ہی پہلی دفعہ ہے. اللہ. یعنی یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے. دینے والا انتظار کرتا ہے، لینے والے غافل ہیں. ہر آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے. رمضان میں تو ویسے کئی گھڑیاں ہیں، لیکن یہ 12 مہینے یہ گھڑی اللہ نے کبھی تہجد کے ختم وقت نہیں کی. تہجد کے وقت کی آسمانی دنیا پر نزول فرما کر اعلان کرتا ہے حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش چاہنے والا گناہگار اللہ اکبر. میں اس کو بخش دوں. کوئی ہے بیمار جو مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دینے پر تلا ہوا ہوں. کوئی ہے بے روزگار جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دینے پر تلا ہوا ہوں. لیکن کراچی والوں کے تو وہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے. وہی ٹائم اسی جو وقت سونے کے لیے جاتے ہیں. دعاؤں کا قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہی ٹائم ہمارا سونے کا ہوتا ہے. یعنی یہ ہماری بد نصیبی ہے. ساقی کی تو نوازش جاری ہے، اس نے تو کبھی انکار نہیں کیا. صحابہ کرام جیسے مانگا کرتے تھے، اہل بیت مانگا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. اچھا فار ایگزامپل اگر کوئی جاگ رہا ہے اس وقت تہجد کے وقت تک پہنچ گیا تو کیا اس کا سو کے اٹھنا ضروری ہے یا اس وقت ہی وہ دعا مانگنا شروع کرے؟ نہیں بالکل. وہ نہ بھی سوئے دعا مانگے. اچھا دعا کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. بالکل.